بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 سے لے کر 152 تک انشاءاللہ عزیز ہم اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اب تو یہ بے وقوف لوگ ضرور ہی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمیت قبلے سے کہ بیت اللہ مقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کہ کس بات نے بدل دیا۔ فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہے، جس کو خدا ہی چاہے یہ سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں، اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے اعتدال پر رہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں۔ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے، اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا ثقیل ہے۔ ہاں مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ لو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبہ کی طرف کیا کیجیے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
إنک إذا لمن الظالمین، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، پھر موافقت کی کیا صورت؟ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آئے پیچھے، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے، وہ لوگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعض ان میں سے امر واقعی کو باوجود یکا خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے، سو ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا، اور ہر شخص ذی مذہب کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں تغابو کرو خواہ تم کہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ یقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جاویں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجیے، اور یہ حکم عام قبلے کا بالکل حق ہے اور من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاح بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور مقرر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جاویں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اس کی طرف رکھا کرو، تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہے، تو ایسے لوگوں سے اصلاح اندیشہ نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا تم ہی میں سے، جو ہماری آیات و احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو کہ میں تم کو عنایت سے بھی یاد رکھوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔